بشارت مل گئی ہے۔ بعد میں دل میں خیال کیا آیا والے مسجد قبا۔ آج ہم لوگ مدینہ منورہ کے شہر میں واقع تمام مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ مسجد قباء پہنچے ہیں، جہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا پورے عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہوں گے۔ مسجد قباء، جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اس تاریخی مسجد میں پہنچے ہیں۔ یہ اندر کا نظارہ ہے، جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، روح پرور مناظر، ہر طرف نور کی بارش، رحمت کی بارش، دل کو سکون دینے والا ہے۔ مسجد قباء یہ پورا جو باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کثرت پہ جو دال تھا آج وہ کثرت اللہ کرم ہے کہ جو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں کی کھجوریں، یہاں کی آب و ہوا میں بہت شفا ہے۔ یہ کنواں، یہ جو کنواں ہے، اسی کنواں سے اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے وہ یہاں سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ باغ کو بھی اسی سے سیرابی ملتی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ خشک تر ہو گئی ہیں، مگر یادیں خشک نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ ماضی کی تاریخ کو یاد کرنے سے انرجی آتی ہے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم بالکل پژمردہ ہو جاتی ہے۔ مضبوط تھی، اسی لیے استاد اور استاذ میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں بورڈ لگا لکھا ہوا تھا مدارس القصوہ الاہلیہ، لکھتا ہے جو مسجد نبوی سے لوگ چل کر ادا کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ پہاڑی کے بعد وہ گھر دکھ رہے ہیں، اس پہاڑ کا نام پتہ ہے کسی کو؟ اس پہاڑ کا نام ہے جبل صلا۔ جبل صلا، فتح کا میدان۔ اس پہاڑی کے اوپر جو گھر دکھ رہے ہیں یہ تاریخی خیمے ہیں۔ اس پہاڑی کی اس سائڈ پر مسجد نبوی ہے۔ کچھ چھوٹے بڑے صحابہ کرام بیٹھے دفاع کے لیے، کوئی بھی یہودی یہاں سے خندق عبور کر چلیے مسجد قبلتین کا اندرونی حصہ
कहानी सारा जो इस घंटे में बताएंगे जहाँ पर खड़े हुए हैं। یہ مسجد جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے. یہ بنو سلمہ کا علاقہ تھا. اس کا نام پہلے تھا مسجد بنو سلمہ. جب اللہ کے نبی 15 شعبان کو پیر کے دن 2 ہجری ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, 2 رکعت مکمل ہو چکی تھی. کسی رکعت میں خداوند قدوس نے اپنے حبیب کی خواہشات کی تکمیل فرمائی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهک, کہ اے پیارے نبی اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ مشرفہ کی طرف کر لیجیے. یہ پہلے کا قبلہ ہے, یہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے, یہ سابقہ قبلہ ہے. اور یہ موجودہ قبلہ جس طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بڑے گنبد ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پرندہ یہاں یہ موجودہ گنبد پہ بیٹھتے ہیں اور سابقہ گنبد پر نہیں بیٹھتے ہیں. خالی چکھنا یہاں میرا نہیں ہے. دوسری جگہ گاڑی لگا دیتا ہے. سامنے جس کا نام ہے جبل رومات, اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے محبوب کے 2 دندان مبارک زخمی ہوئے اور اسی پہاڑی پر 40 صحابہ کرام کا کیا گرا, بلڈ مبارک گرا تھا. جس وقت آپ کے چہرے انور سے جب بلڈ مبارک بہر آیا تو جبریل نے ہتھیلی پہ رکھ دیا اور حکم دیا اگر یہ بلڈ زمین پہ گر جاتا تو تا قیامت تک زمین پہ ہریالی پیدا بولے نہ ہوتی. پھر ابوبکر صدیق نے آپ کو ایسے اٹھایا اور کہاں لے گئے, احد کی طرف. احد پر ایک غار تھی جہاں اللہ کے محبوب جا کے قیام فرمایا, وہ پہاڑ نرم نوم ہو گیا. آج بھی اس غار سے کیا آتی ہے, خوشبو آتی ہے. میرے ہو کر ادھر سامنے دیکھیں, جو بیچ میں یہ پہاڑ ہے نا, وہ ہلکی بیچ میں اس کو دراڑ ہے, دکھ رہی ہے. اس کے نیچے پہاڑ نہیں ہے, ایسے ٹکڑا اس کو بیچ میں دراڑ ہے. یہ ٹکڑا دکھ رہا ہے نا بیچ فیٹ والا, اس کے ہلکی سی بیچ میں دراڑ ہے. اس کے نیچے جا کر اللہ کے محبوب نے قیام فرمایا. اس کو کہتے ہیں غار احد. آج بھی اس غار سے کیا آتی ہے, خوشبو آتی ہے. آپ عشاء کی نماز کے بعد آئیں تو یہ کھلی ہوتی ہے, پہلے کھلی تھی. ہماری اپنی کمی کو ایسے اب کیا کر اوپر چڑھ رہا تھا, نیچے گرا, اس کے بندے کا ٹوٹ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. انہوں نے گرل لگا کر بند کر دی. کیمرے لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں سب کو ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سب کیمرے لگے ہیں ہر جگہ پر. آپ سب اس سے آپ کے ساتھ جائیں, آپ کو میں دکھا کون کون سا مقبرہ کس صحابہ کرام کا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں, آ جائیں. آپ کو بتانے میں انشاءاللہ بكم لاحقون. ہم جہاں پہ ابھی کھڑے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے, اور یہاں جو نیچے آپ دامن میں دیکھ رہے ہیں یہ 70 صحابہ کرام کا مقبرہ ہے. جو آپ نشاط صاحب زوم کر کے دکھائیں, وہ جو پتھر دکھ رہا ہے آپ کو, وہاں پہ 3 صحابہ کی قبریں ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک, اور وہاں پہ حضرت حنظلہ بن مالک کی قبر ہے, اور حفصہ کی قبر ہے. یہ 3 صحابی کی. اور اس طرف جو دکھ رہا ہے اس طرف ماں بقیہ صحابہ کی 70 صحابہ کی قبریں یہاں اس طرف موجود ہیں. یہاں پہ ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم دار قوم.